فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب مجھ سے میری گود سے کبھی ان کو لیا کرتے تھے تو جس طرح بندہ بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو سونگھا کرتے تھے پیار سے، اور پھر اسی پر آپ نے فرمایا کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ دنیا کے اندر ریحان عربی کے اندر خوشبودار پھول کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر میرے لیے سب سے خوشبودار پھول اگر ہیں تو وہ یہ حسن اور یہ حسین، دونوں کی قربانیاں، دونوں کی زندگیاں اگر دیکھی جائیں تو اپنے نانا کے دین کے اوپر گزری۔ کربلا کے اندر بھی ایک نے بھی اپنے نانا کے دین پر اپنی زندگی لٹا دی، اپنی نہیں پورے خاندان کی۔ صرف ایک امام زین العابدین بچے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، صرف ایک، بیمار تھے چونکہ، ان کا نام بھی علی تھا، علی بن حسین بن علی، لیکن زین العابدین کہتے ہیں، زین کہتے ہیں زینت کو، عابدین کہتے ہیں عبادت گزاروں کو، کہ عبادت گزاروں بڑے عبادت گزار تھے اور بڑے سخی تھے۔ اور ان کے فوراً بعد چونکہ زمانہ ان بادشاہوں کا تھا جن سے ان کا مقابلہ تھا، تو اس سے ان حضرات نے زندگی خاموشی کی گزاری۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ہشام ابن عبد الملک کا زمانہ تھا اور یہ امام زین العابدین یہ بھی زندہ تھے۔ فرزدق عربی کا ایک بہت مشہور شاعر ہے، بہت معروف، فرزدق نام ہے اس کا۔ ایک وفد شام کے ملک سے آیا اور سرکاری وفد تھا، اور ہشام بن عبد الملک مدینہ منورہ کے اندر تھا، تو اس وفد نے، جس طرح سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے کسی وفد کا، اس وفد نے طواف کرنا چاہا، تو ہشام ان کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ ہشام اس وقت خلیفہ وقت تھا، بنو امیہ کا مشہور خلیفہ ہے، تو ہشام اس وفد کو اپنے ساتھ لے کر آیا کہ میں ان کو طواف کراؤں گا۔ تو جب داخل ہوئے تو قدرتاً اس دن مطاف بھرا ہوا تھا، لوگ ہی لوگ تھے۔ اب ہشام اور اس کا وفد سوچ رہے کہ ہم کہاں سے داخل ہوں مطاف کے اندر۔ اب یہ کھڑے ہیں کہ اتنے میں امام زین العابدین مطاف کے اندر تشریف لائے، وہ بھی حرم کے اندر آئے۔ وہ جیسے ہی آئے اور مطاف کی طرف بڑھے، ان کو دیکھتے ہی دونوں طرف سے لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے، اسٹینڈ سٹل اپنی جگہ کے اوپر، جو طواف کر رہے تھے۔ ان کے لیے رستہ بنایا کہ وہ جائیں اور حجر اسود کو بوسہ دیں اور اپنا طواف شروع کریں۔ یہ منظر ہشام نے بھی دیکھا اور اس شامی وفد نے بھی دیکھا جو ساتھ آیا ہوا تھا۔ تو ہشام نے پوچھا، اس شامی وفد نے پوچھا ہشام سے کہ یہ کون تھے؟ ہم تو اتنی دیر سے کھڑے دھکے کھا رہے ہیں اندر اترنے کے لیے تمہارے ساتھ، تو یہ کون تھے جو ابھی داخل ہوئے اور مطاف کے اندر پورے لوگ کھڑے ہو گئے ان کے لیے اور رستہ بنایا؟ تو ہشام نے کہا کہ لا اعرف، میں نہیں جانتا ان کو۔ اچھی طرح جانتا تھا لیکن اپنی سبکی سے بچنے کے لیے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون۔ فرزدق وہاں کھڑا تھا، حالانکہ سرکاری درباری شاعر تھا، اس زمانے کے شاعروں کا کام یہی تھا، لیکن فرزدق کے حب اہل بیت نے جوش مارا وہاں کھڑے ہو کر۔ اس نے کہا، اس نے اشعار کہے فی البدیع عربی کے اندر، کہتا ہے کہ تم نے کہا کہ تم اس کو نہیں جانتے۔ ھذا الذی تعرف الحل والحرم، یہ تو وہ ہے جس کو حل بھی جانتا ہے، اس کو حرم بھی جانتا ہے، اور یہ تو وہ ہے کہ جس کے نانا کے اوپر اللہ نے نبوت ختم کی ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، تو نہیں جانتا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اس کے لیے لوگ کھڑے ہیں۔ اس پر اس کے فی البدیع اشعار ہیں عربی کتابوں کے اندر لکھے میں سارے کے سارے، اس پر ہشام نے فرزدق کو قید کر دیا ان اشعار کے اوپر۔ ایسی شاندار منقبت بیان کی امام زین العابدین کی، جو قید کر دیا۔ امام زین العابدین کو پتہ چلا کہ فرزدق بیچارہ قید ہو گیا ہے، تو آپ نے 2000 درہم 2000 دینار سونے کے سکے بھیجے ان کے پاس، اور تحفے کے اندر بھیجے فرزدق کے پاس کہ ہماری وجہ سے بیچارہ گرفتار ہو گیا۔ تو فرزدق نے، وہ زندگی میں پہلا پیسہ تھا جو فرزدق نے لوٹایا، تو فرزدق نے کہا کہ وہ پیسے واپس لوٹائے، کہا ساری زندگی شعر پیسے کے لیے کہا، یہ شعر صرف رسول اللہ کے لیے کہے تھے، یہ پیسے کے لیے نہیں کہے تھے، یہ حضور کے لیے کہے تھے۔ تو اس نے پیسے واپس بھجوائے، تو حضرت امام زین العابدین نے وہ پیسے پھر بھجوا دیے واپس۔ فرزدق کو کہا کہ ہم اہل بیت، ہم آل رسول جب ایک دفعہ دے دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں